बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। अडियाला जेल में इमरान खान साहब की तबीयत नासाज होने की इत्तलात हैं। इस हवाले से सूरत हाल है क्या, मैं अभी कुछ देर में आपके सामने रखूंगा। आपको तमाम तर चीजें इसके हवाले से बताएंगे। इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक साहब खौफनाक कैद जिससे वो गुजरे हैं, उन्होंने उसकी तफसीलात बताई हैं, इसकी भी बात करेंगे। ये जो फड्डा है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, इस फड्डे में उंगलियां तोड़ने की बात, मुंह तोड़ने की बात, छोड़ूंगी नहीं की बात, और फिर दूसरी तरफ से तुर्की ब तुर्की जवाब। लेकिन ख्वाहिश कहीं किसी जगह ये जागी है कि ये सब कुछ फौरी तौर पर खत्म हो जाए, इसकी भी बात करेंगे। और मिनिस्टर एनक्लेव का बंगला नंबर 7, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से। इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है। अडियाला जेल में समात के मौके पर उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया। ये बात अदालत को जेल के अमले ने बताई और कहा कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस पे याद रखिएगा कि हमेशा इस तरह की इत्तलात जब भी आती हैं तो इन इत्तलात के बाद अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की दूसरी बहनें, वो ये बताती हैं कि ये फैलाई जाने वाली मालूमात हैं और ये इमरान खान के बारे में ये सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत मिलकर फैला रहे हैं। अलीमा खान साहिबा जनरल आसिम मुनीर साहब को इसका जिम्मेदार करार देती हैं। एक कर्नल बैठा हुआ जेल में ये सब कुछ चला रहा है, उनको जिम्मेदार करार देती हैं। वो ये बात करती हैं। तो अब भी इमरान खान साहब की सेहत की खराबी के हवाले से जो इत्तलात हैं वो आजादाना तौर पर दस्तयाब इत्तलात नहीं हैं। जेल में अब 2 से 3 सहाफ़ी जाते हैं, उन सहाफ़ियों की खबर कहीं वेट होती है, उसके बाद वो खबर हमारे सामने आती है। और आज भी ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मनाजिर अडियाला जेल के बाहर के हैं। यहाँ पर अरकान असम्बली मौजूद, खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से भी अलीमा खान मौजूद, इमरान खान की बहनें मौजूद, और वहाँ उन्हें रोक दिया गया कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। ये तो हमने बहुत देखा है कि जो मुलाकात का दिन होता है उस दिन मुलाकात ना करने दी जाए, लेकिन जब समात होती है तब ये सिलसिला नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम चीजें हों तो अभी ये मालूमात कि इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है, ये आज़ादाना तौर पर हमारे सामने नहीं है। अलीमा खान साहिबा को तंग करने का वही रिवायती सिलसिला जो हर बार होता है, अब की बार भी जारी है। कभी ये मुलाकात का मौका मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। तो ये सिचुएशन है। सेनेटर मुश्ताक वापस आए और सेनेटर मुश्ताक ने वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि इसराइल की बदनामी ज़माना जेल में उन्हें रखा गया, बहुत बुरे हाल में रखा गया, तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। न सिर्फ ये हुआ बल्कि उन पर, दीगर कैदियों पर कुत्ते छोड़ दिए गए। उन्हें एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू फ्री एयर, किसी भी चीज की उन्हें सहूलत इन दिनों में दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने भूख हड़ताल की इस कैद में और बिलाखिर उनकी रिहाई हुई। उन्होंने कहा कि ये जो मुहासरा है, ये मुहासरा तोड़ेंगे, गजा फिर आएंगे, मुजाहिमत जारी रहेगी। अडियाला से लेकर इसराइल की जेल तक मुजाहिमत जारी रखने का उन्होंने ऐलान किया। कहा कि पाकिस्तान आऊंगा बहुत जल्द और आकर ये तमाम चीजें बताऊंगा और फिर निकलेंगे। हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गंज रखी गई, 3 दिन भूख हड़ताल की। No access to air, no access to drinking water, no access to medication, no access to life. इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर जाने की कोशिश करेंगे, और जब तक कामयाबी नहीं होती ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सितंबर की वस्त में सिलसिला शुरू हुआ था, फिर वो यूरोप से होते हुए उन पानियों में कि जहां से वो गजा के लिए रवाना हुए 27 सितंबर, और फिर वो एक एक दिन की अपडेट हमें देते रहे। बिलाखिर गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार होने के बाद उनको, दुनिया भर से आए हुए एक्टिविस्ट को, ग्रेटा थनबर्ग भी उनमें शामिल थी, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुई। और रिहाई के बाद उनका पहला पैगाम हमारे सामने है। बहुत ही खौफनाक कैद थी ये। पाकिस्तान में हुक्काम इस सिलसिले में जाहिर है कि जवाबदेह हैं पूरी कौम के सामने कि वो अब तक इस मामले पर कुछ भी ढंग से
نہیں کر پائے. یہ جو سمود فلوٹیلا ہے, فلوٹیلا کی جو کاوشیں ہیں کہ مسلسل پہنچا جائے, 2010 جہاں کچھ اموات بھی ہوئیں, شہادتیں ہوئیں, تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ مسلسل غزہ کے لیے کوششیں جاری ہیں. گریٹا تھنبرگ, دیگر ایکٹیوسٹ یہ کچھ مہینے پہلے بھی پہنچے تھے اور اب ایک بار پھر یہ لوگ پہنچے, گرفتار کر لیے گئے, لیکن ان کا یہ عزم کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی جگہ ہے. سینیٹر مشتاق نے بتایا کہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے 2 سے 3 ممالک تھے جن کی نیوی موجود تھی, اور انہوں نے سوال کیا کہ جب ان ممالک کی نیوی موجود ہے تو پاکستان کی نیوی, اسلامی ممالک کی نیوی, وہ کیوں اس سفر میں یا ان کاوشوں میں شامل نہیں ہوتی. جواب اس کا وہ ہے جو شہباز شریف نے دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے. تو حکومت پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے یہ ہمیں اس تمام تر صورتحال میں سمجھ میں آ جانا چاہیے. اب بات کرتے ہیں جو زرداری نقوی ملاقات ہے, اس ملاقات کے اندر کیا ہوا. دیکھیے, ملاقات کی کراچی میں محسن نقوی نے آصف علی زرداری صاحب سے. اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے فون کیا محسن نقوی صاحب کو, اور فون کر کے ان سے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ, چونکہ میں چینل 24 میں کام کر چکا ہوں, محسن نقوی صاحب کے قریب ترین ساتھی جو ہیں ان سے ایک معلومات کا سلسلہ ہے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بہت ہی قریب ہے. زرداری صاحب خود ٹیلی ویژن انٹرویوز میں ان کو اپنا بچہ قرار دے چکے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی قریب ہیں, لیکن اس وقت محسن نقوی کہیں اور کسی اور کے بہت قریب ہیں, اور اس حکومت کو بنوانے میں جن کے قریب ہیں ان کے قریب ہونے میں محسن نقوی کا بہت بڑا کردار ہے. اور محسن نقوی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ حکومت بے بس ہے, یہ سسٹم بے بس ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ تک خود کو محدود کیا, نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے. تو زرداری صاحب نے بات کی, یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان چل رہا ہے اس پر بات کی, اور زرداری صاحب نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ ختم ہو اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو رکنا چاہیے. اور زرداری صاحب کے محسن نقوی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ روکے. اسٹیبلشمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ایسے صحافی ہیں جو باقاعدہ طور پر اپنی ویڈیوز میں آ کر بتاتے ہیں کہ مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ بڑا پسند کرتی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے کام سے, ان کے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں بلاول بھٹو زرداری کہتے قصور, وہاں جا کے انہوں نے مریم نواز شریف کی حکومت کے اقدامات کی, بعض اقدامات کی تعریف بھی کی. تو تعریف پر تو نون لیگ والے سوشل میڈیا پر چھلانگیں مار رہے تھے کہ بلاول نے تعریف کی اور یہ دیکھیے ہماری تعریف کس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن وہی بلاول بھٹو زرداری جب جنوبی پنجاب گئے, اور جنوبی پنجاب میں حالات بہت برے تھے, سیت پور میں, علی پور میں, جلال پور, پیروالا میں, دیگر مقامات پر بہت برے حالات دیکھے, تو بلاول نے ان حالات کو بھی جیسا دیکھا ویسا بتایا. تو پھر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت سے برداشت نہیں ہو کہ بلاول بھٹو زرداری ان کو مشورہ دیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اور اس کے ڈیٹا کا, اس کے کارڈ کا, اس سسٹم کا سہارا لیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, ان تک رسائی کے لیے, ان تک امداد پہنچانے کے لیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ مجھے مشورے مت دیں, بین الاقوامی امداد کے مشورے مت دیں, میرے کام پر, پنجاب کے کام پر ہمارے لوگوں پر انگلی مت اٹھائیں, انگلی توڑ دوں گی. یہ تنقید کا سلسلہ جاری تھا. ایک لیول ہے, عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں, ان کے سامنے سندھ کی لیڈرشپ موجود ہے. پھر اس کے بعد آ کر پنجاب کی وزارت اعلیٰ, سندھ کی وزارت اعلیٰ ہے. پھر اس کے اوپر ہیں بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف صاحب چونکہ وزیر اعظم بھی بنا دیے گئے ہیں تو وہ اس آرگینوگرام میں اور اوپر موجود ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. آپ ایک چیز دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس جگہ, جس موقف کے ساتھ جس جگہ موجود ہے, اس میں وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ میں کام بھی کر رہی ہوں اور میرے کام کی ستائش بھی ہو رہی ہے, کیونکہ میڈیا سارا وہی دکھاتا ہے جو بتایا جاتا ہے, میڈیا اس کے علاوہ کچھ رپورٹ کرتا نہیں ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک تو یہ بھی لگتا ہے کہ ستائش ہو رہی ہے, لوگوں تک پینیٹریٹ کر رہا ہے سب کچھ جو میں بتا رہی ہوں, اور لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. دوسرا, اب جب میں نے یہ بتا دیا کہ میں پنجاب کے لوگوں پر کسی کو بات نہیں کرنے دوں گی, چھوڑوں گی نہیں, میرے لوگ ہیں, میرے لوگوں پر کوئی بات کرے گا تو میں کیسے چپ رہوں گی, انگلی توڑ دوں گی, پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی, منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب کیا تو انہیں یہ بھی لگا ہے کہ بلے بلے ہو گئی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑی ستائش ملی ہے, یہ ان کو لگتا ہے. تو اس وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ اس کو لے کر چلنا چاہتی ہیں.
جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ اس 27 سے بہت خوش ہیں اور اس کو لے کر چلنا چاہتی ہیں کہ میں کام بھی کروں گی، تشہیر بھی کروں گی اور میں انگلی بھی توڑ دوں گی، یہ بیانات بھی دیتی رہوں گی۔ اب اس صورتحال میں ایک جانب آصف علی زرداری صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ذرا سنبھالیں، اور جو مریم نواز شریف صاحبہ کو صحیح پیغام دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، ان سے کہیں کہ پیغام دیا جائے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی میاں نواز شریف صاحب سے اور کہا کہ ذرا وہ بھی سمجھائیں، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یا تو ان کو ان کے والد گرامی محترم میاں نواز شریف صاحب سمجھا سکتے ہیں یا مریم نواز شریف صاحبہ کو سمجھا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو وہاں سے پیغام پہنچایا جائے۔ لڑائی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ جو پلوشہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک چاہے گی تب تک حکومت ہے، تو بات یہ کہ یہ نہیں ہونے جا رہا، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہنا وہ بھی اختیار نہیں رکھتی کہ جو چاہے وہ کر گزرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو چاہ کر کرنے کا اختیار نہیں، چاہنے کا بھی اختیار نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اس سسٹم میں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی جگہ کیا ہے، اور یہ سسٹم جب تک چلنا ہے تب تک چلنا ہے، تو اس لیے اس سسٹم میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا گیا کہ یہ سسٹم چلے گا، اور ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں یہ سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، اسی لیے یہی چلے گا، اس میں تبدیلی بھی کچھ نہیں ہوگی، تو ایسے ہی جاری رکھیے۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ اب یہ جو آج کل ٹیمپریچر بڑھا ہے، تھوڑا سا ابال آیا ہے، یہ ابال بھی کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا، یہ باہر نہیں گرے گا، اس میں کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ تو ان تمام لوگوں کو اپنی حیثیت اس جگہ، اس سسٹم میں اپنی جگہ، اپنی وقت معلوم ہے، یہ اس وقت سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ جو ایمل ولی کی سیکیورٹی لے لی گئی یا یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی سیکیورٹی لے لی گئی، یہ ایویں تو نہیں ہے۔ تو کچھ جھگڑا اس طرف آپس کا ہے، کچھ جھگڑا اس طرف کچھ بیانات کا ہے، اور سب کو ٹھیک رکھنا ہے، اس لیے یہ سسٹم اس طرح سے کام کرے گا۔ اور اسی لیے اس سسٹم میں کام کرنے والے جب کہیں کسی جگہ ذرا سا بھی ان ایزی ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے سسٹم کو ایلفی لگا کے جوڑا ہوا، بنایا ہوا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا۔ اب ایمل ولی جو ہیں، ان کا آپ نے وہ جواب سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا منسٹر انکلیو کا بنگلہ نمبر 7، تو ایمل ولی کہنے لگے کہ وہ بنگلہ نمبر 7 آپ نے دیا ہے، رپورٹر سے آپ نے دیا ہے، شیرازی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے دیا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ تو بات یہ کہ ایمل ولی اس بنگلے میں نہیں ہو سکتے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ حکومت میں نہیں ہو سکتے، وہ معاشی فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ڈپلومیسی کے فیصلے یا فارن افیئرس کے فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن کرتے ہیں، پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمل ولی جو ہیں وہ اس منسٹر انکلیو کے بنگلے میں نہیں ہو سکتے، لیکن ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیا، یعنی جنہوں نے دیا ہے وہ ہیں، اگر میرے ساتھ تو بھاڑ میں جائیں آپ لوگ، آپ کا کیا ہے۔ تو ایمل ولی صاحب نے یہ بتایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محترم ایمل ولی صاحب کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سسٹم چلانے والوں کا بنایا ہوا ہے، یہ چلے گا بھی تب تک جب تک وہ چاہیں گے، یا پھر تب تک جب تک وہ چاہیں گے جو سسٹم چلانے والوں کو سسٹم چلانے دیتے ہیں، اور پھر بات پاکستان سے باہر نکل جاتی ہے، تو تب تک چلے گا۔ اب اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اور اسی طرح سے چیزیں چلیں گی، یہ بھی شاید کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو منسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 7 میں موجود ایمل ولی صاحب جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کوئی تانا تو دے سکتا ہے کہ تم منسٹر نہیں ہو، قانونی طور پر تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں کہ تم اس بنگلے میں موجود ہو، لیکن جنہوں نے یہ بات کر دی ہے وہ بنگلے سے نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی یہ حکومت کا اختیار ہے اور حکومت یہ اختیار نہیں رکھتی۔ تو یہ حکومت کی حیثیت ہے، اور جس طرح کی چیزیں پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہیں، ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی، اس میں حکومتوں کی اتنی ہی حیثیت ہے، اور یہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، عوام جانتے ہیں، حکومتیں بھی جانتی ہیں، لیکن حکومتیں یہ بات بتاتی نہیں ہیں، جانتے سب ہیں، بتاتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حکومتوں کا حال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے
कि समात बराह रास्त दिखाई जाएगी। अब उस बराह रास्त समात में क्या कुछ दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा, कितना म्यूट होगा, येट टू सी। बट ये एक अच्छी चीज है कि 26वीं आईनी तरमीम के इन मामलात को लाइव दिखाएंगे और सुनेंगे वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच में आए हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम बरकरार रहेगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको अदालतों में वकीलों के दलाइल में जितना दम नजर आए, आपको अदालतों में जज साहिबान के सवालात में और उनकी गुफ्तगू में जितना झोल, जितनी बेबसी नजर आए, ये 26वीं तरमीम चलेगी। क्योंकि मैंने ये कहा था कि सिस्टम तब तक चलेगा जब तक सिस्टम बनाने वाले इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं या सिस्टम चलाने वालों को सिस्टम चलाने की इजाजत देने वाले जब तक चाहते हैं कि चलाया जाए तब तक चलेगा। और ये हाँ, बात पाकिस्तान से बाहर निकलती है तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन को मैं और आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, इस सिस्टम को हम एनालाइज कर सकते हैं, मगर इस सिस्टम के हवाले से ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। क्योंकि अब इस सिस्टम की रिपोर्टिंग से भी फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्ट होता है तो हो जाए, ये फर्क नहीं पड़ता। और अगर इस सिस्टम में वो जमात जिसके साथ अवाम है, सबसे तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, तो वो भी कुछ करना चाहे तो वो भी इस मौके पर कुछ भी कर नहीं पा रहे। क्योंकि उनके हाथ में भी, उनकी जमात के हाथ में भी इस वक्त सिवाय एहतजाज करने के और ये कहने के कि ये नाइंसाफी है, कुछ भी है नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।